کیونکہ اگر ان میں خوشبو ہوئی اور آپ لوگوں کے ہاتھ کے اتنے حصے پر لگ گئی تو پھر آپ لوگوں پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے، ورنہ صدقہ فطر تو واجب ہوگا ہی ہر حال میں۔ اس طرح کے تعلق قائم کرنے سے آپ لوگوں کا احرام جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور بوس و کنار کرنے سے آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لیڈیز کا احرام کیا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سی پابندیاں شامل ہیں، اور انہوں نے احرام کے لیے کون سا لباس، کس طرح کا لباس پہننا ہے، اور احرام کا لباس پہننے کا طریقہ کار، اور احرام میں آنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور آپ لوگوں نے حالت احرام میں وضو یا غسل کرنا ہو تو کس طرح سے کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں پر کسی قسم کا کوئی فدیہ وغیرہ واجب نہ ہو۔ تو ان تمام باتوں کو آج کی ویڈیو میں ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور یہ دیکھیں کہ عمرہ میں یا حج میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ احرام ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے آخری عمل تک آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور اس کی پابندیوں میں اگر کوئی خلل آ جائے تو پھر آپ لوگوں پر فدیہ کی صورت میں دم یا صدقہ بھی واجب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ان معلومات کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ کوئی بھی اہم چیز آپ لوگوں سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی چیز آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ احرام ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیں، عام طور پر لباس کو احرام کہا جاتا ہے، اور عام طور پر لوگ اسی کو احرام سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ احرام نہیں ہے، بلکہ جیسے مردوں کا لباس 2 سفید چادریں ہیں تو وہ ان کا احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کا جو کپڑے ہوتے ہیں، جو عبایا وغیرہ، سکارف وغیرہ ہیں، یہ احرام کا لباس ہیں، لیکن ان کو احرام نہیں کہا جاتا۔ یہ چیز آپ لوگ سمجھ لیں۔ جو آپ لوگوں نے نیت کرنی ہوتی ہے عمرہ کی یا حج کی، اس نیت کے بعد جو آپ لوگوں پر کنڈیشن ہوتی ہے، جس حالت میں آپ لوگ چلی جاتی ہیں، وہ احرام ہوتا ہے۔ احرام کا مطلب کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے آپ لوگوں کے لیے جائز تھیں، نیت کرنے کے ساتھ ہی وہ آپ لوگوں کے لیے حرام ہو گئی، یعنی کہ آپ لوگ حالت احرام میں چلی گئی۔ تو اسی طرح سے پھر اس کا ایک لباس ہے، مخصوص لباس ہے۔ عورتوں کا تو ویسے مردوں کے لیے مخصوص ہے، عورتوں کا تو عام طور پر جو اسلامی شرعی لباس ہے وہی احرام کا لباس بھی ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے احرام کی نیت کرنا یا احرام کا لباس پہننا وہ سنت ہے۔ اگر آپ لوگ غسل نہ کریں تو پھر آپ لوگ وضو کر کے احرام کا لباس پہن لیں، یعنی کہ عام شرعی لباس جو آپ لوگوں کا عام لباس ہے وہی آپ لوگوں نے پہننا ہے۔ اور وہ خواتین جن کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ بھی غسل کر کے احرام کا لباس پہن لیں اور عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیں، لیکن انہوں نے اس وقت تک مسجد الحرام میں نہیں جانا بلکہ اپنی ہوٹل میں قیام کرنا ہے جب تک انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو۔ جب انہیں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے تو پھر انہوں نے غسل کر کے مسجد الحرام میں جانا ہے اور اپنا طواف اور عمرہ مکمل کرنا ہے۔ لیکن اتنے دنوں تک جب تک ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو انہوں نے اپنی ہوٹل میں ہی قیام کرنا ہے اور احرام کی پابندیوں پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی کہ وہ اتنے دن تک حالت احرام میں ہی رہیں گی۔ اچھا دیکھیں، مردوں کے لیے ہے کہ وہ جب غسل کر لیں تو اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے خوشبو نہیں ہے۔ عورتوں نے خوشبو نہیں لگانی، نہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے، اور نہ ہی آپ لوگوں نے جو لباس زیب تن کیا ہے نہ اس پہ آپ لوگوں نے کوئی خوشبو لگانی ہے، کیونکہ عورتیں اگر خوشبو لگائیں گی اور وہ خوشبو غیر محرم تک جائے پھر آپ لوگوں کے لیے گناہ ہوگا۔ اور حالت احرام میں تو نیت کرنے کے بعد خوشبو نہ مرد لگا سکتے ہیں نہ عورتیں لگا سکتی ہیں۔ جب آپ لوگ احرام کا لباس پہن لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے۔ تو دیکھیں، یہ کوئی احرام کے لیے مخصوص نماز نہیں ہے۔ اشراق کے نوافل ہو گئے، تحیۃ المسجد کے ہو گئے، تحیۃ الوضو کے ہو گئے، کوئی بھی آپ لوگ نوافل ادا کر سکتے ہیں، تو وہی آپ لوگوں کے احرام کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے اور احرام کا لباس پہننے کے بعد آپ لوگوں نے وہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے، اور نیت کے الفاظ ناظرین یہ ہیں: اللہم لبیک عمرہ، یا اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ 2 نیت ہیں، آپ ان میں سے جو بھی آپ لوگوں کو آسان ہو آپ لوگ وہ کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 دفعہ تلبیہ یعنی کہ لبیک اللہم لبیک یہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے، اور اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ لوگوں کو تو سنائی دے لیکن جو غیر محرم مرد وہاں پر موجود ہوں ان تک آپ لوگوں کی آواز نہ جائے۔
تو اب آپ لوگوں نے عمرہ کی نیت کر لی، اب آپ لوگ حالت احرام میں چلی گئی ہیں۔ جو چیزیں پہلے آپ لوگوں کے لیے جائز تھیں وہ اب آپ لوگوں کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے ناجائز ہو گئی ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا لباس کس طرح کا ہو حالت احرام کے لیے۔ تو ناظرین دیکھیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ برقع یا عبایا پہنیں۔ آپ لوگوں کے جو بھی قمیص شلوار ہوں لیکن وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں، موٹا کپڑا ہو جس میں سے جسم نظر نہ آتا ہو یا جسم کی ساخت نظر نہ آتی ہو، اتنا تنگ نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ کپڑوں کے اوپر آپ لوگ عبایا پہن لیں۔ اس میں یہ ہے کہ جسم کی ساخت نمایاں نہیں ہوتی اور بے پردگی کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ غیر محرم مرد بھی وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ بے پردگی سے بچ جائیں گی جب آپ لوگ عبایا یوز کریں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ وائٹ کلر کا عبایا لازمی ہے یا بلیک کلر کا عبایا لازمی ہے، ان میں سے کوئی افضل ہے۔ تو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے، کسی بھی کلر کا آپ لوگ عبایا پہن سکتی ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سکارف باندھ کر اپنے بالوں کو اور اپنے جو باڈی ہے چہرے کے علاوہ اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ چھپا سکتی ہیں، تو سکارف کی مدد سے بھی آپ لوگ ایسا کر سکتی ہیں، یا پھر احرام کے لیے ایک الگ سے مارکیٹ سے سکارف ملتا ہے، آپ لوگ وہ پرچیز کر لیں، اور وہ اس طرح سے آئے گا کہ آپ لوگوں کے یہ پیشانی کے جو بال ہیں یہ بھی اس سے چھپ جائیں گے اور اتنا چہرہ آپ لوگوں کا اس میں سے کھلا ہوگا، باقی سارا جو یہ حصہ ہے یہ اس کی مدد سے یہ سارا ڈھانپ دیا جاتا ہے، تو اس میں آسانی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یا اگر آپ لوگ دوپٹے سے بھی سکارف اچھی طرح سے آپ لوگ لپیٹ سکتی ہیں تو آپ لوگ دوپٹے کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو پن اس میں لگائی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے لگانی ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حرم کے اندر یعنی کہ بیت اللہ کے ارد گرد بہت سی پن پڑی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کے پیروں میں لگتی ہیں، اور ایک بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے خود دیکھا کہ لوگوں کے پیروں میں لگی اور لوگوں کو وہاں پر خون بھی نکلا۔ تو دیکھیں آپ لوگوں نے کسی کو تکلیف دینے کا باعث نہیں بننا، تو اس لیے جو پن بھی آپ لوگ استعمال کریں اس کو اچھی طرح سے لگائیں تاکہ وہ وہاں پر گرے نہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین سکارف کی جو انر کیپ، بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ انر کیپ استعمال کرتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کیپ کو بھی ماتھے کے اوپر نہیں لے کر آنا، صرف اس کو اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں سے آپ لوگوں کے جو یہ پیشانی کے بال ہیں یہ چھپ جائیں، کیونکہ چہرے کو کپڑے کی مدد سے آپ لوگ حالت احرام میں نہیں ڈھانپ سکتی ہیں۔ اور ناظرین دیکھیں کہ وضو کے لیے آپ لوگ سکارف کو اتار سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پردے کا خیال رکھنا ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے آپ لوگوں نے وضو وغیرہ نہیں کرنا، اور اس وقت اگر کرنا ہو تو پھر آپ لوگوں نے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی ہوٹل کے روم میں ہیں یا آپ لوگ کسی ایسی وضو خانے میں ہیں جو صرف لیڈیز کے لیے، تو وہاں پر آپ لوگ سکارف وغیرہ کو اتار کر دوبارہ بھی باندھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا عبایا خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ عبایا بھی تبدیل کر سکتی ہیں۔ لباس اگر خراب ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں بہت سی خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا لباس خراب ہو جاتا ہے، تو اگر لباس آپ لوگوں کا خراب ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لوگ تبدیل کر سکتی ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو نیا لباس آپ لوگ حالت احرام میں پہنیں گی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خوشبو نہیں لگی ہونی چاہیے، چاہے وہ عبایا ہو، سکارف ہو یا آپ لوگوں کی قمیص شلوار ہو۔ اب میں آپ لوگوں کو ناظرین بتا دوں کہ کیا آپ لوگ بال بنا سکتی ہیں، تو دیکھیں بلا ضرورت بال بنانا مکروہ ہے حالت حرام میں، تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ لوگ بال وغیرہ میں کنگھی نہ کریں، کیونکہ اس سے بالوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی، اور حالت حرام میں اگر آپ لوگوں کے بال ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ فطر کے برابر صدقہ بھی واجب ہوگا۔ لیکن اگر بال بنانا ضروری ہے تو پھر آپ لوگ بال بنا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کے ساتھ کہ بال نہ ٹوٹنے پائیں۔ اور ناظرین آپ لوگوں نے دیکھیں بنا خوشبو کا صابن حالت حرام میں، یعنی کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہیں وہ کون سی ہونی چاہیے؟ بنا خوشبو کا صابن ہو، بنا خوشبو کا شیمپو، بنا خوشبو کا لوشن یا ویزلین وغیرہ، یا بچوں کو جو آپ لوگوں نے کریم لگانی ہے جن کے ساتھ بچے ہیں ڈائپر وغیرہ چینج کرتے وقت، وہ تمام چیزیں بنا خوشبو کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان میں خوشبو ہوئی اور آپ لوگوں کے ہاتھ کے اتنے حصے پر لگ گئی تو پھر آپ لوگوں پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے، ورنہ صدقہ فطر تو واجب ہوگا ہی ہر حال میں۔ اس کے علاوہ ہینڈ واش جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بنا خوشبو کا ہی استعمال کرنا ہے، یا بہت سی خواتین ہینڈ سینیٹائزر ساتھ لے کر جاتی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے بنا خوشبو کا ہی لینا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کا بناؤ سنگھار نہیں کرنا، حالت حرام میں بناؤ سنگھار جو ہے وہ منع ہے، اور لڑائی جھگڑا یا بیہودہ قسم کی گفتگو یہ بھی حالت حرام کے اندر حرام ہے، اور میاں بیوی کے جو جائز تعلقات ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور اس طرح کے تعلق قائم کرنے سے آپ لوگوں کا
احرام جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور بوس و کنار کرنے سے آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں، ان سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ اور احرام کی پابندیوں میں کچھ یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ آپ لوگ نہ خود نکاح یا منگنی کر سکتی ہیں، کسی کو پیغام بھیجنا یا کسی کے نکاح یا منگنی میں کسی قسم کی آپ لوگ مدد بھی نہیں کریں گی۔ آپ لوگوں نے فیس کے اوپر یعنی چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگانا، لیکن پردہ جو ہے وہ غیر محرم مردوں سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ دیکھیں عام روٹین میں تو عورتیں نقاب لگاتی ہیں، لیکن حالت حرام میں نقاب لگانا منع ہے، یعنی کیونکہ وہ اس کا نقاب کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ چہرے پر لگا ہوتا ہے، تو اس لیے چہرے پر آپ لوگ کپڑا نہیں لگائیں گی، چہرے کو کھلا رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ آ گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ غیر محرم مردوں کے سامنے بھی اسی طرح سے جائیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ اس طرح سے جاتی ہیں عمرہ آپ لوگوں کو ادا ہو جائے گا، لیکن پردہ نہ کرنے کا جو گناہ ہے جو عام دنوں میں ہے وہ آپ لوگوں کو حالت احرام میں بھی ملتا رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم حج پر گئی تو ہمارے چہرے کھلے تھے، لیکن جیسے ہی غیر محرم مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم اپنی چادریں اپنے چہروں کے سامنے ایسے لٹکا لیا کرتی تھیں، یعنی کہ ان سے وہ پردہ کرتی تھی۔ تو دیکھیں اس ٹائم پر لوگ کم ہوتے تھے، ہر ٹائم عورتوں کے سامنے غیر محرم مرد نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی اس زمانے کے مقابلے میں رش بے انتہا ہے، تو اس لیے غیر محرم مردوں سے تو اس وقت ہر لمحہ ہی آپ لوگوں کا واسطہ پڑنا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یا تو اس چادر کو جو آپ لوگوں نے اوڑھی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ ایسے لٹکا کے رکھیں اور ہاتھ سے پکڑ کے رکھیں، لیکن اس میں آپ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ تھک جائیں گی۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بازار سے احرام والی کیپ ملتی ہے، اس میں آگے پردہ لٹکا ہوتا ہے، تو آپ لوگ وہ پرچیز کر لیں اور وہ آپ لوگ پہن لیں، اس سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ پورا عمرہ ادا کر سکتی ہیں پردے میں رہ کر۔ اور ناظرین جیسے عام لڑکے کیپ استعمال کرتے ہیں سامنے سائے کے لیے گرمیوں میں خاص طور پر، یا کرکٹ کے کھلاڑی جیسے استعمال کرتے ہیں، وہ کیپ آپ لوگ پہن لیں اور اس کے اوپر سے آپ لوگ چادر ایسے لٹکا لیں، تو اس سے بھی آپ لوگ پردہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین عورتیں نہ بال کاٹ سکتی ہیں، نہ کٹوا سکتی ہیں، نہ اکھاڑ سکتی ہیں، نہ نوچ سکتی ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتی، اپنے نیل نہیں کٹ کر سکتی یعنی کہ ناخن نہیں کاٹ سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی، چہرے کو نہیں چھپا سکتی۔ اور دیکھیں شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ احرام جو ہے حالت احرام آپ لوگوں کے آخری عمل تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اس عمرہ میں طواف کے دوران، سفر میں، صفا مروہ کی سعی میں، اور صفا مروہ کی سعی کے بعد قصر کروانے تک یعنی کہ بال کٹوانے تک آپ لوگوں نے ان پابندیوں پر عمل کرنا ہے۔ تو ان میں سے آپ لوگوں کا جو بھی عمل ہو آپ لوگوں نے خوشبو سے بچنا ہے۔ جیسے بہت سی خواتین غلاف کعبہ کو پکڑتی ہیں طواف کے دوران، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر جانا ہی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جس سے آپ کے کپڑوں پر خوشبو لگے۔ آپ لوگ وہاں جب واش روم وغیرہ میں بھی جائیں، وضو خانے میں جائیں، تو وہاں پر بھی ہینڈ واش، ہینڈ سینیٹائزر رکھے ہوتے ہیں اور ان میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اور جس وقت آپ لوگ جہاز میں سفر کر رہی ہوں گی تو وہاں پر بھی ہینڈ سینیٹائزر ہوتا ہے اور اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ پہ آپ لوگ کہیں پر جاتی ہیں واش روم وغیرہ تو وہاں پر بھی ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی خوشبو والے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو استعمال نہیں کرنا اگر وہ خوشبو والے ہیں تو، اس لیے آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ اپنے ملک سے ایئرپورٹ جائیں گے تو بہت سے لوگ یا خواتین آپ لوگوں کو سی آف کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اس وقت پھر خواتین ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وقت تک آپ لوگوں نے نیت نہیں کرنی جب تک آپ لوگ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر کوئی خواتین ایسی آپ لوگوں سے ملتی ہے کہ جس کے کپڑوں پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور وہی خوشبو آپ لوگوں کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے اور آپ لوگوں نے عمرہ کی نیت کی ہوئی ہے، تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ یا دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس وقت آپ لوگ جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز جب ٹیک آف کر جائے، اب آپ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کہ کسی سے نہیں ملنا، تو پھر آپ لوگ عمرہ کی نیت کریں۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنی دوسری ساتھی خواتین کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، یا جو آپ لوگوں کی دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار یا خاندان میں سے کوئی بھی عمرہ پر جا رہی ہیں یا جانے والی ہیں تو ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔